محترم سامعین کرام، کلپ نمبر 13 ملاحظہ کیجیے۔ اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسئلے کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے تھے۔ تو وہ پھر کہیں گے نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے کر لیں۔ تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، جا کے وہ مسح کر لے۔ یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا، ٹھیک ہے پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا تو جی موجہ مارو۔ کا آدمی ہے یہ کہ اس نے قرآن کے نصوص کو چھوڑ کر، احادیث متواترہ کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے اجماع افعال اور اقوال کو چھوڑ کر اور سنت طریقے کو چھوڑ کر جا کر ایک تابعی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نہیں، ایک فعل کو حجت مان کر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے پاؤں کا مسح کیا کرو، دھونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، موجے مارا کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت اکرمہ کا یہ فعل کسی عذر کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ حدیث سے مقطوع، تابعی کا قول اور فعل یہ شرعی احکام کے اندر حجت نہیں، دلیل نہیں بن سکتی، اور یہ حضرت اس کو دلیل بنا کر لوگوں کو اس بات کی رخصت دے رہے ہیں، اپنی طرف سے مجتہد بنے ہوئے ہیں کہ تم مسح کیا کرو، دھونے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور دوسری دلیل کیا دی؟ رات کو سو گئے بستر پر، پاؤں پر مٹی نہیں لگی، غبار نہیں لگی، لہٰذا صبح مسح کر لیا کرو، دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ لوگوں کو پھکیاں دیتے رہتے ہو، اینٹی وینم تو پتہ نہیں کیا کیا تم دیتے رہتے ہو۔ آج مجھ سے بھی ایک بات سن لو، ایک پھکی مجھ سے بھی لے لو کہ اگر پاؤں پر مٹی اور غبار نہیں لگتی تو دھونے کی حاجت ہی نہیں۔ رات کو سو، صبح مسح کر لو، دھونے کی حاجت نہیں، تو پھر بستر کے اندر پاؤں پر مٹی اگر نہیں لگتی تو چہرے اور بازوں پر کون سا مٹی لگتی ہے؟ تم وہ بھی نہ دھویا کرو، اور پھر دیکھنا فرشتے تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب میرے علمی کے اس فتوے کے بعد لوگوں نے اس کو جوتے مارنے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سفر کے دوران پاؤں پر مسح کیا اور پاؤں کو دھویا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بآواز بلند لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، اور خرابی ہے آگ کی ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، مفہومی ترجمہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ وعید سنائی۔ اب مرزا جیلمی نے اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیا، وہ یہ ڈھونڈا کہ اس حدیث کی اپنی جیب سے تعویل بیان کر دی۔ کہتا ہے صحابہ کرام چونکہ سفر پر تھے اور سفر میں مٹی اور غبار جو ہے پاؤں پر لگ جاتی ہے، لہٰذا جب پاؤں پر مٹی اور گرد اور غبار لگ جاتی ہے تو اس وقت پاؤں کو دھونا چاہیے اور پاؤں کو دھونا لازمی ہو جائے گا۔ مرزا صاحب یہ تعویل جو آپ نے کی ہے کسی محدث نے نہیں کی، اور اس تعویل کا میں جواب دے چکا ہوں۔ اگر پاؤں پر مٹی اور گرد لگنے کی بات ہے تو پھر بازو اور چہرے پر کون سی گرد لگ جاتی ہے، اس کو بھی دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر تم اتنے تابعین کے قول اور فعل کو حجت مانتے ہو تو پھر امام اعظم اور ان کی فقہ پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تمہیں ان سے کیا دشمنی ہے؟ تابعین کے اقوال کو ماننا ہے تو امام اعظم بھی تابعی ہیں، اور ان کا تابعی ہونا صحیح اسانید کے ساتھ انشاءاللہ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ 8 صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اور آخر میں تمہیں ایک چیلنج دیتا جاؤں کہ اگر تو نے حلالی ماں کا دودھ پیا ہے تو کوئی ایک ایسی حدیث لاؤ جس کے اندر رسول اللہ نے خود پاؤں کا مسح کیا ہو یا صحابہ کرام کو حکم دیا ہو کہ پاؤں کا مسح کرو، پاؤں کو دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ جرابوں اور موضوع کی بات نہیں کر رہا، پاؤں پر ڈائریکٹ مسح کی بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تم قیامت تک ایسی حدیث نہیں لا سکتے، کیونکہ ایسی حدیث ہے ہی نہیں۔